قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ جل جلالہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا۔ آپ مسیح اسلام نے فرمایا یہ اللہ جل جلالہ کا نام ہے۔ اللہ جل جلالہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے جو کسی اور نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نہیں اتری۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ خواب میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز کے ساتھ مکمل اور سچی تعبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ کے فضائل و برکات۔ سورۃ فاتحہ پر سر درد کے لیے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ اول و آخر درود شریف پڑھ کر دم کر دیں۔ ہر قسم کا درد سر فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہ عمل صرف 3 دن کریں، انشاءاللہ رحمت ہوگی۔ جس کو پیٹ کا سخت درد ہو تو نمک پر دم کر کے دیں اور مریض نمک کو تھوڑا تھوڑا چخا کرے۔ بخار اور درجہ حرارت کے لیے 7 بار پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ فوری آرام آ جائے گا۔ جس قسم کی مشکل ہو، پریشانی ہو، سورۃ فاتحہ کو 21 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ ہر کام ہو جائے گا۔ وظائف الصالحین، ثواب اور صدقے کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ سوال فاتحہ کے کہتے ہیں جواب کسی نیک کام کا ثواب جو ہم کو خدا سے ملنے والا ہے وہ کسی دوسرے کو بخش دینا، اور اس کا نام ایصال ثواب یا فاتحہ ہے۔ کس کس چیز و کام کا ثواب بخشا جا سکتا ہے؟ جواب حلال مال اہل علم، طالب علموں، مساکین، بیوہ، یتیم بچوں کو دینا کھلانا، مسجد مدرسہ وغیرہ بنانا، یا بدنی عبادت مثلا نفلی نماز، نفلی حج، نفلی روزے، تلاوت قرآن، حدیث پڑھنا، درود اور وظائف پڑھ کر ایسے ہر نیک کام کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہو۔ سوال حرام مال کس کو کہتے ہیں؟ جواب جو ناجائز ذریعہ سے حاصل کیا گیا ہو۔ سوال تو کیا اس کو خیرات کر کے جو ثواب حاصل ہو اس کو بخش سکتے ہیں؟ جواب اس سے نہ ثواب حاصل ہوتا ہے اور نہ بخشا جا سکتا ہے۔ سوال فاتحہ کا طریقہ بتاؤ۔ جواب ملے ہوئے ثواب کی بابت دل میں خیال کرنا کہ اس کا ثواب۔ رات کو یہ عمل کریں۔ رات کو یہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کسی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں، عمل کرنے سے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ 90 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی۔ سورۃ فاتحہ کا پاورفل وظیفہ۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں ہے مل رہا، آپ کی کافی ایجوکیشن ہے، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں ہے چھوڑ رہا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، 7 راتوں کا یہ سورۃ فاتحہ کا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کا جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہے ہیں، جو قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینا والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ کا ایک ناقابل بیان اور ناقابل گمان مشکلات کے لیے
یا لیے یعنی جب ہے فیصل تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال دیکھیں۔ ہر نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سورہ فاتحہ 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، یعنی ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ماں کو الحمدللہ کی لے کے ساتھ ملا کر پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملحمد اللہ رب اول آخر درود شریف ابراہیمی 7 بار پڑھیں۔ اگر کسی سخت مجبوری کی وجہ سے نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ عمل چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز فجر کے بعد پورا کر لیں، اور جو نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے اسے بھی ضرور پڑھیں۔ لیکن یہ مجبوری میں چھوٹے، جان بوجھ کر چھوڑنے سے عمل کے فائدے سے محروم رہیں گے۔ نماز فجر کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے 70 بار سورہ فاتحہ سابقہ ترتیب یعنی مل ملا کر ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اول آخر درود شریف 7 بار پڑھیں۔ اس ترتیب سے 70 بار نماز عشاء کے بعد پڑھیں۔ یہ تینوں عمل اکٹھے یعنی ایک دن میں کرنے ہیں، کوئی ایک نہیں کرنا۔ جل اٹھے بیٹھتے نہایت کثرت اور نہایت ہی کثرت سے ہر لمحہ ہر ساعت ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ اتنا پڑھیں کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اگر فائدہ زیادہ چاہتے ہیں تو 21 دن میں یا 41 دن ایاک نعبد و ایاک نستعین کا 100 لاکھ خود پڑھیں یا صرف گھر والے مل کر پڑھیں۔ یہ نفل بھی ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل جمیع مشکلات اور کامیابیوں کے لیے آزمودہ اور مجرب عمل ہے جب ظاہری تدبیر کارگر نہ ہو۔ پھر اس کا کمال دیکھیں۔ کسی بھی وقت دن میں یا رات میں توجہ، دھیان، خشوع خضوع سے 2 رکعت نماز نفل پڑھے جیسے کہ عام نفل پڑھے جاتے ہیں، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں۔ اگر آسانی ہو اور یاد ہو تو سورہ یاسین ہر رکعت میں پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے اول آخر درود شریف ابراہیمی 3 بار اور درمیان میں سورہ یاسین 3 بار پڑھیں، اور پھر بھیکاری بن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پڑھتے ہوئے خالص اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور دھیان ہو۔ یہ عمل 40 دن حد نظر کریں، ورنہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں۔ چاہے تو دن میں کئی بار بھی یہ نفل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ ایک بار ضرور پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے نام، اس کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ الحمد تعریف ابن کتاب، قرآن کی ماں، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ الصلاۃ حدیث کا دی ہے، میں نے صلاۃ کے بعد سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ بخاری شفا، آپ سے اللہ کریم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ دارمی رقیتن، ابو سعید اللہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اساس القرآن، کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ ابن عباس، واقعہ بچانے والی ہے۔ سفیان بن عیینہ، حافیہ کفایت کرنے والی ہے۔ یحییٰ بن کثیر، کیونکہ نماز میں یہی سورہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سورہ کافی نہیں۔ الکنز خزانہ ہے۔ کشاف 7 مثانی، پڑھی جانے والی 7 آیات ہے کیونکہ یہ بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے متعدد نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کے نام، اس کا مشہور نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ جس سے کوئی چیز شروع کی جائے۔ الحمد تعریف ابن کتاب، قرآن کی ماں، رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ الصلاۃ حدیث کا دی ہے، میں نے صلاۃ کے بعد سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندہ کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ بخاری شفا، آپ سے اللہ کریم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ دارمی رقیتن، ابو سعید اللہ نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ اساس القرآن، کیونکہ یہ قرآن کریم کی بنیاد ہے۔ ابن عباس، واقعہ بچانے والی ہے۔ سفیان بن عیینہ، حافیہ کفایت کرنے والی ہے۔ یحییٰ بن کثیر، کیونکہ نماز میں یہی سورہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سورہ کافی نہیں۔ الکنز خزانہ ہے۔ کشاف 7 مثانی، سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اللہ والکتاب الادیب فیہ بالغیب وینحلون المالک والدین الملک العدید والدین العزیب المعین عذیب المبتکرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے، میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا،
ہمیشہ مہربانی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری شنا بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے ملک کے یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک دفعہ فرمایا میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کر دیے۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین،